اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم شاہ جی انفو دیکھنے والے دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ دوستو ہم اصحاب کہف کی داستان بیان کر رہے ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ البتہ کہیں گے وہ 3 ہے، چوتھا ان کا کتا ہے، اور یہ بھی کہیں گے کہ وہ 5 ہے، چھٹا ان کا کتا ہے۔ بغیر دیکھے نشانی کے پتھر چلانا، اور یہ بھی کہیں گے کہ وہ 7 ہے، 8واں ان کا کتا ہے۔ تو کہہ کے پروردگار میرا خوب جانتا ہے کہ کتنے آدمی ان کے ہیں، کچھ صحیح خبر ان کو بھی نہیں ہے مگر تھوڑے لوگ۔ جب وہ لوگ 309 برس کے بعد نیند سے بیدار ہوئے، اصحاب کہف آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور اسی طرح ان کو جگا دیا ہم نے۔ پھر وہ آپس میں پوچھنے لگے، ایک بولا ان میں سے کہ کتنی دیر سوتے رہے؟ تو وہ بولے کہ ہم سوتے رہے 1 دن یا اس سے بھی کم۔ پھر کہنے لگے، تمہارا رب بہتر جاننے والا ہے کہ جتنی دیر تم لوگ اس غار میں سوتے رہے ہو۔ اب تم بھیجو اپنے میں سے ایک کو کہ یہ اپنا روپیہ لے کر شہر کو جائے اور وہاں سے کوئی کھانا پینا لے کر آئے، اور نہایت ہوشیاری اور چلاکی سے جائے، اور اپنا راز کسی کو نہ بتائے، اور نہ ہی اپنی رہائش کی خبر کسی کو بتائے، چونکہ وہ تقریباً 300 برس بعد نیند سے بیدار ہوئے تھے۔ تو تمام اصحاب کہف پر بھوک کا غلبہ تھا۔ ان میں سے جملیخا کو شہر میں روٹی لانے کو نان بھائی کی دکان پر بھیجا، اور اس کے پاس دینار دقیانوس بادشاہ کی حکومت کا تھا، وہی لے کر وہ روٹی لینے کو گیا۔ روٹی والے نے جملیخا سے پوچھا کہ میاں یہ دینار کہاں سے لائے ہو؟ کیا تم نے کوئی پرانا خزانہ دفن کیا ہوا تھا وہ مل گیا ہے؟ کیونکہ میں تو اس دینار پر دقیانوس بادشاہ کا نام دیکھتا ہوں، اور اس بادشاہ کو تو عرصہ ہو گیا اس دنیا سے چلے گئے، اس دنیا سے گزر گئے، اور وہ کبھی کا مر چکا ہے، اور اس کا تو کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اب تم ایسا کرو، مجھے بھی اس کا کچھ حصہ دو، ورنہ میں تمہیں موجودہ بادشاہ کے حضور لے جاؤں گا، اور وہ تم سے سارا روپیہ چھین لے گا۔ آخر مجبور ہو کر جملیخا نے اس سے اپنا سارا قصہ بیان کیا۔ یہ سنتے ہی بہت سے آدمی ایک جگہ پر جمع ہو گئے اور جملیخا کا قصہ سننے لگے، یہاں تک کہ یہ خبر موجودہ بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ بہت عادل مزاج تھا، اس نے جملیخا کو اپنے حضور طلب کیا اور جملیخا سے اس کی ساری حقیقت پوچھی۔ بادشاہ کے پوچھنے پر جملیخا نے کہا کہ ہم لوگ کئی آدمی ہیں، اور بادشاہ دقیانوس کے ظلم سے بھاگ کر فلانے پہاڑ کی کھو میں پناہ لی ہوئی ہے، اور ایک مدت بعد جب ہم لوگ اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو بھوک سے بےتاب ہوئے اور برداشت نہ کر سکے، اور باقی لوگوں کو وہیں بٹھا کر میں اکیلا روٹی لینے کے واسطے شہر آیا ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت حیران ہوا، علماء اور تاریخ جاننے والوں کو بلوایا، اور پھر ان سے پوچھا، کیا تم لوگ بتا سکتے ہو کہ بادشاہ دقیانوس کون سے زمانے میں گزرا ہے؟ علماء کرام اور تاریخ دانوں نے متفق ہو کر بادشاہ سے کہا کہ جو باتیں جملیخا نے آپ سے عرض کی ہیں وہ بالکل سچ ہیں۔ ہم لوگوں نے تاریخ عالم میں پڑھا ہے کہ بادشاہ دقیانوس بڑا ظالم تھا، اور اس کا سابقہ زمانہ بھی گزر چکا ہے، بس یہ بادشاہ عادل اور منصف مزاج تھا۔ یہ حقیقت سن کر جملیخا کے ساتھ اس غار میں جانے کا عزم کرتا ہے، اور نہایت شان و شوکت سے سوار ہو کر اس غار پر جا پہنچتا ہے۔ جملیخا نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ اس شان و شوکت اور دبدبے کے ساتھ ان کے پاس جائیں گے تو وہ لوگ آپ کو دیکھ کر ڈریں گے اور کسی دوسری جگہ چھپ جائیں گے، اور پھر آپ سے کچھ بھی بات چیت نہ کریں گے۔ مناسب ہے آپ یہاں ذرا ٹھہریں، اور میں جا کر ان لوگوں کو آپ کے آنے کی خبر دوں، اور یہ بھی ان سے جا کر کہہ دوں کہ بادشاہ دقیانوس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اور پھر آپ سے کچھ بھی بات چیت نہ کریں گے۔ مناسب ہے کہ آپ ذرا یہاں ٹھہریں، اور میں جا کر ان لوگوں کو آپ کے آنے کی خبر دیتا ہوں، اور یہ بھی جا کر ان سے کہہ دیتا ہوں کہ بادشاہ دقیانوس کو تو دنیا سے رخصت ہوئے بہت عرصہ گزر چکا ہے، تاکہ وہ تسلی رکھیں، اور ان سے کہہ دوں کہ اب وہ مسلمان بادشاہ کی حکومت ہے، آؤ شہر چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر جملیخا اس غار میں چلا جاتا ہے، اور تمام احوال جو اس پر گزرا تھا وہ ان لوگوں سے جا کر بیان کر دیتا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم کو اب کھانے پینے کی کوئی حاجت نہیں، اور ہم کو دنیا سے بھی کچھ غرض نہیں، ہم کو تو اپنے خدا ہی سے کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ پھر سو گئے۔ بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ وہ لوگ اب تک سو رہے ہیں۔
اور اسی طرح قیامت تک سوتے رہیں گے۔ یہ ملیحہ پھر بادشاہ کے پاس نہیں آیا اور بادشاہ کے ساتھیوں نے کافی دیر تک انتظار کیا، اور پھر بادشاہ نے اس کھو میں جانے کا ارادہ کیا، لیکن وہ اس غار میں جانے سے قاصر رہا اور اس کو کوئی راہ جانے کی نہ مل سکی۔ نا امید ہو کر وہ بادشاہ اور اس کے ساتھی واپس لوٹ آئے اور اس پہاڑ کے کنارے بستی میں ایک عبادت گاہ بنا کر وہیں رہ گئے۔ اور ایک روایت میں جو بھی بیان کیا گیا ہے کہ اصحاب کہف کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ان کو پہلو بہ پہلو سلاتے ہیں اور کروٹیں دلاتے رہتے ہیں، اور بہشت کے پنکھے سے ہوا کرتے ہیں، اور گرمی اور سردی وغیرہ ان کو نہیں لگتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تو دیکھے دھوپ جب نکلتی ہے بچ کے جاتی ہے ان کی کھو سے دائیں طرف کو، اور جب ڈوبتی ہے کترا جاتی ہے ان سے بائیں طرف کو، تاکہ اثر گرمی اور سردی کا ان پر نہ پڑے، اور وہ سب لوگ میدان میں ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی ایک نشانی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی سیدھا راستہ پاتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو پھر اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اگرچہ اس کے قریب ہی رفیق کیوں نہ ہو۔ اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ وہ لوگ سب سوتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تاکہ اس سے کوئی دیکھنے والا یہ سمجھے کہ وہ جاگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر دہشت رکھی ہے تاکہ لوگ اس جگہ کو تماشا نہ بنا سکیں اور وہ اس سبب سے بے آرام ہو جائیں۔ اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، وہ بھی انہی کے ساتھ ہے۔ مروی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قبل زمانے سے اصحاب کہف اس غار میں گھسے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی غار میں گھسے تھے، اور وہ لوگ انجیل پر ایمان لائے تھے، لیکن اکثر کا قول یہ ہے کہ دین اور مذہب ان کا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ دوستو، یہ قصہ قصص الانبیاء سے لیا گیا ہے۔ اگر کسی کو اس سے اختلاف ہے تو وہ قصص الانبیاء کا صفحہ نمبر 163 دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، اور ہاں جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اچھی اور معلوماتی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔